السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان کے لیے اگر دیکھا جائے تو دفاعی محاذ کے اوپر ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ چاہے ہم پچھلے ایک سال کے دوران یعنی 2025 میں دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کا بھارت سے ٹاکرا ہوا اور جس طرح پاکستان نے بھارت کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر افغانستان سے بھی جو مڈبھیر ہوئی اس میں بھی افغانستان کو ناکو چنے چبوائے گئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ریجن میں بہت سے ممالک جو پاکستان کے دائیں بائیں موجود ہیں، ان کی یہ ایزمپشن تھی کہ شاید کہیں پاکستان ایک کمزور اپوننٹ ثابت ہوگا جس کو پاکستان نے نہ صرف یکسر مسترد کیا بلکہ اس تاثر کو پوری دنیا کے سامنے ختم کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں 2025 کے اختتام میں پاکستان کی جو ڈیفنس پالیسی تھی، جو اسٹریٹجک پالیسی تھی، نہ صرف اس کی تعریف کی گئی بلکہ اس کے ساتھ پاکستان نے جو ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر کامیابیاں حاصل کی اور جس طرح بھارت کو آئسولیٹ کر کے اس کا اصل چہرہ بے نقاب کیا، بہت سی جہتوں کے اوپر پاکستان کی طرف سے پردہ اٹھایا گیا اور اس کا فائدہ آگے چل کر پاکستان کو ہوگا۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ جس کے اوپر ابھی تک ہم ایک کمزور پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں وہ ہے دہشت گردی سے متعلق۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس نیریٹو کو نہ صرف پوری دنیا نے انڈرسٹینڈ کیا ہے بلکہ اس کو انڈورس کیا ہے، اور اب اس پر کھل کر بات بھی ہو رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس لیے افغانستان سے متعلق اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے گروپ سے متعلق اب نہ صرف یورپ، امریکہ، ویسٹ میں بلکہ مختلف امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز اس حوالے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی چائنا اور ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جب جوائنٹ ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اس ریجن میں ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے پڑوسی ملک افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جو کہ اس وقت پاکستان کے خلاف بھارت کے لیے ایک پراکسی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ وہ تمام گفتگو ہے جو بنیادی طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ منعقد کی گئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ٹیررزم تھا۔ ٹیررزم کے حوالے سے جو ایک نیگیٹو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی نہیں بلکہ صرف ہماری افواج کی جنگ ہے۔ نہ صرف یہ کہ آج کی اس پریس بریفنگ میں ثبوتوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں وہ حقائق رکھے گئے بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی ریاست کا بیانیہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کیا ہے، اور اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ایک پیج پر ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت۔ ہم ڈومیسٹک پالیٹکس سے ہٹ کے جاننے کی ضرور کوشش کریں گے کہ اس پریس بریفنگ میں جن حقائق کو سامنے رکھا گیا ہے، افغانستان سے متعلق جو تصویر بیان کی گئی ہے اور جو بتایا گیا ہے کہ اب تقریباً 100% کے قریب دہشت گردی کی کارروائیاں جو کہ خاص طور پر خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں ان کی روٹس افغانستان تک جاتی ہیں، لیکن ایسی سچویشن میں جب کے پی کی گورنمنٹ سنجیدہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو پھر یہ معاملات آخر سارٹ آؤٹ کیسے ہوں گے؟ ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف ایک تجزیہ کار ہیں بلکہ ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں، اور جو ڈیفنس اور اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم ان کو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر کھل کر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ سر یہ آج کی بریفنگ چند امپورٹنٹ بریفنگز میں اگر شمار کی جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو بریفنگ تھی اس میں ایک تو افغانستان کا جو اصل اس وقت پوزیشن ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئی ہے، پھر پاکستان کا جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ بھی کھل کر سامنے آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے امپورٹنٹ اس میں میسیجز ہیں جو دینے کی کوشش کی گئی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اور افغانستان کو بھی؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ 2026 کی جو پہلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی باضابطہ اور جامعہ بریفنگ ہے، اس نے ریاستی بیانیے کی قومی سلامتی کے حوالے سے آج ایک ٹون سیٹ کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات جو اس میں سامنے واضح کی گئی وہ یہ ہے کہ 2025 کا سال پاکستان کے لیے عمومی طور پہ اور پاکستان کی عسکری قیادت اور فوج کے لیے خصوصی طور پہ بہت تاریخ ساز سال رہا ہے اور بڑا کامیاب سال رہا ہے۔ چاہے روایتی جنگ ہو جو کہ مئی میں ہم نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، چاہے دہشت گردی کے خلاف ہماری کارروائیاں ہوں، تو پچھلے 10 سال میں پچھلے سال سب سے زیادہ دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے، 2500 سے زیادہ۔ تو پچھلے 10 سال میں یہ سب سے کامیاب سال اگر کہا جائے پاکستان کی افواج کی تاریخ میں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو بڑی واضح آج کی بریفنگ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بعض حلقوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں، گڈ طالبان بیڈ طالبان کے حوالے سے کچھ لوگ افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ
ایک ہمدردی رکھتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے DGISPR نے بالکل واضح انداز میں دو چیزیں سامنے لائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ دہشت گرد، ایک تو دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان کی تفریق نہیں ہے۔ اینی طالبان which is involved in terrorism is a bad طالبان، چاہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہو یا پاکستان کی سرحدوں کے باہر سے ان کی سہولت کاری کر رہا ہو۔ دوسری بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج پاکستان کے اندر ایک حقیقت پسندانہ سوچ رونما ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور یوں لگتا ہے کہ ہم اب اس کو فار آل پریکٹیکل پرپزز سفارتکاری تو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہاسٹائل اسٹیٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ مسلسل کتنے بڑے پیمانے پہ جو تشکیلیں دہشت گردوں کی وہاں سے آ رہی ہیں، وہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی ریاست اور حکومت کی براہ راست سہولت کاری کے بغیر ممکن ہو سکے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں تیسرا پہلو جو بہت امپورٹنٹ تھا اس بریفنگ کا، وہ ایک طرح سے انہوں نے بالکل واضح کیا ہے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا دوست کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے۔ تو اس صف بندی کی جو انہوں نے نشاندہی کی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام، پاکستان کی وفاقی حکومت، علاقائی ممالک خصوصاً چین، ایران، مشرق وسطی کے ممالک اور سنٹرل ایشیا کے ممالک، عالمی طاقتیں جس میں امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، جرمنی، اور عالمی ادارے اقوام متحدہ، OIC اور عالمی قانون پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کی انہوں نے بڑی واضح انداز میں نشاندہی کی کہ بھارت جو ہے، چونکہ مئی میں اس نے جو عبرتناک شکست پاکستان کے ہاتھوں کھائی، تو ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ براہ راست تو پاکستان کی افواج سے روایتی جنگ کے میدان میں پنجہ آزمائی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے دہشت گردی کی پشت پناہی میں اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے اس سال حملوں میں اور ان کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھا، جس کا ہمارے بہادر جوانوں اور انٹیلیجنس اداروں نے تقریباً 200 سے زیادہ جو آپریشن روزانہ پل کے طول و عرض میں کر رہے ہیں، ان کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ انڈیا اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، لیکن افغانستان کی سرزمین کو وہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور مکمل جو ایک نظام وہاں پہ موجود ہے ان کی ریکروٹمنٹ کا، ٹریننگ کا، فیسیلیٹیشن کا، سپورٹ کا، لاجسٹکس کا، فائنینسنگ کا، ہتھیاروں کی ترسیل کا، وہ افغانستان میں موجود ہے۔ اور تیسرا لیول جو ہے اوبویسلی طالبان کا ہے، جو کہ ریکروٹمنٹ اور ان کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور چوتھا لیول جو ہے وہ سہولت کاروں کا ہے، جو پاکستان کے اندر جو ہے ان دہشت گردوں کو اپنے اہداف تک پہنچانے میں کام کرتے ہیں۔ اور آخری پہلو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان سیاسی قوتوں کا ہے جو کہ سماجی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ ان کے لیے ایک ہمدردی کا بیانیہ بناتے ہیں، جس کے ذریعے ایک نفسیاتی طور پہ ان کے لیے فضا ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ صف بندی جو ہے انہوں نے بالکل واضح کی ہے۔ لیکن آخری کامنٹ میرا بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جامع انداز میں انہوں نے 5 جہتیں جو ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان کا احاطہ کیا ہے اس جامعہ بریفنگ میں۔ سفارتی سطح پہ ہمارے ساتھ کون کون کھڑا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری جہت تصویراتی یا فوجی میدان میں 200 سے زیادہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے جا رہے ہیں عالمی قانون اور پاکستان کے آئین کے مطابق، تمام سویلینز کے جان، مال اور عزت کے احترام اور احتیاط کے ساتھ، جبکہ ہمارا دشمن جو ہے اس کا مین ٹارگٹ ہی سویلین ہے، کیونکہ فوج کے خلاف ان کو کامیابی نہیں ہو رہی۔ تیسرا پہلو بہت امپورٹنٹ نظریاتی ہے میڈم، کیونکہ انہوں نے بالکل واضح کیا کہ جس طرح ابھی حال ہی میں ان کے کئی ریلیجس علماء سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کہ اسلام کا کوئی دور کا بھی ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کو ڈسٹورٹ کر کے اسلام کو بھی یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو بھی پہنچا رہے ہیں، اور دنیا میں بھی اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور چوتھا پہلو معاشی اور کرمنل نیکسس کا ہے، جو کہ معاشی طور پہ سہولت کاری دہشت گردی کی جاتی ہے، اس کا قلع کما ڈیفینیٹلی صوبائی اور مرکزی سویلین اداروں کا کام ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ سیاسی اور معاشرتی رویوں کی ہے، جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں اور صوبائی حکومتیں مل کر قومی سلامتی کے تقاضے کے مطابق ایک فیصلہ کن حکمت عملی میں شانہ بشانہ کھڑی ہوں، اور اپنے چھوٹے
فروغی اور شارٹ ٹرم مفادات سے بالاتر ہو کے اس افریت کا مقابلہ کریں۔ اچھا، ویسے محمد علی صاحب، سر آپ نے اتنی بہترین انداز میں اس پوری پریس بریفنگ کو سمرائز کیا ہے، مطلب جتنے بھی سوال کیے جائیں آپ سے کم ہے، لیکن سر 2-3 بڑی ضروری چیزیں ہیں کیونکہ آپ اس پہ بڑی زبردست آپ کا انالیسز ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کمپیریزن ایک کیا کہ جی دیکھیں پچھلے 1 سال میں بلوچستان جیسی جگہ پر جو ٹیررزم ہے وہ کم ہو گیا، لیکن کے پی میں وہ ٹیررزم جو ہے وہ بہت بڑھ گیا۔ اب اس میں وہ جو آپ نے ابھی 4 پہلو جن کا انہوں نے نیریٹو کا اشارہ کیا تھا کہ ایک کلیئرٹی ہمارے ہاں آئی ہے اور نیشنل لیول، اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ سیاسی جماعتیں بھی، جس کا آپ نے بھی ابھی حوالہ دیا۔ آپ کے خیال میں سر ایک تو یہ تو وجہ ہے کہ سیاسی جو حکومت ہے وہاں وہ اس میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا سلوشن کیا ہے اور اسٹیٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو حوالہ دیا تھا کہ آرٹیکل 245 ہے، ہم وفاق کے انڈر ہیں، اگر وفاق چاہے گا تو ہم آپریشنز کنٹینیو ہی رکھیں گے چاہے صوبائی حکومت اس کو انڈورس کرے یا نہ کرے۔ آپ کے خیال میں الٹیمیٹلی مطلب صوبائی حکومت کو اسی فیصلے کی طرف جانا پڑے گا جو ریاست کا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں 3 پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو موازنہ ہے بلوچستان اور کے پی کی صورتحال کا، یہ بہت اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ جو بنیادی موقف اور بیانیہ ہے ریاست کا وہ ان حقائق اور ثبوتوں پر مبنی ہے کہ دیکھیں پاکستان کا تقریباً 43% جغرافیہ جو ہے وہ بلوچستان پر مشتمل ہے اور انتہائی دشوار گزار اور سنگلاخ چٹانیں اور ریگستانی علاقے ہیں، لیکن اگر وہاں کی صوبائی حکومت کی پولیٹیکل ول ہو اور وہ ریاست اور وفاق کے ساتھ کھڑی ہو تو نہ صرف انہوں نے بتایا ثبوتوں کے ساتھ اسمگلنگ میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کمی آئی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے، 50 سے زیادہ وہاں ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ گورننس کا نظام بتدریج بہتر کیا جا رہا ہے۔ اور تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کے عوام کی غلط فہمیاں، مسائل، تشویش کو گڈ گورننس کے ذریعے سے صوبائی حکومت دور کرنے کی کوشش کرے گی تو سب وہ وجوہات جس کو دہشت گرد اپنے بیانیے میں ریاست مخالف سوچ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان وجوہات کا ہی جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو سویلین اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ریاستی ادارے ہیں، فوج ہے، ان کے درمیان سنرجی اور کوارڈینیشن کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر نتائج دہشت گردی کے خلاف ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہ دلیل یقینی طور پر بڑی منطقی اور لاجیکل ہے کہ اگر یہی اسی نوعیت کی سوچ اور پولیٹیکل سپورٹ صوبائی سطح پہ کے پی کے اندر ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کے پی کے اندر بھی ترقی، خوشحالی، استحکام کا سفر طے کر سکیں۔ اور یہ بڑی حیران کن اور افسوسناک بات ہے کہ کے پی کے کا صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پچھلے 25 سال میں دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے۔ کے پی کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، کے پی کے سپاہیوں، جوانوں، ایف سی کے اہلکاروں اور فوجیوں نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، سب سے زیادہ۔ آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا واقعہ تو پشاور میں ہوا ہے، اور یہ افسوس۔ اب پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ آپ ان بیواؤں کو، ان یتیموں کو کیا جواب دیں گے کہ وہ ان کے قاتل ہیں؟ کیا آپ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں؟ جو میں آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ اگر طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے۔ کیا آپ افغانستان کا معیار زندگی اور انداز فکر کے پی کے اور پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ آپ کا ماڈل ہے کہ جناب جہاں پہ خواتین کی کوئی حقوق حاصل نہ ہوں، ان کو تعلیم اور کاروبار اور ملازمت کے مواقع حاصل نہ ہوں، وہاں پہ ایک تنگ نظر حکومت ہو، وہاں پہ کسی ایک مکتب فکر اور دیگر مسالک اور ڈفرینٹ تمدن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر زندگی تنگ کر دی جائے، وہاں پہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بالکل اعتماد نہ کرے؟ آپ کیا وہ سوچ چاہتے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ مخلص افغانستان سے ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو کہ ہمارے غیرت مند اور باشعور کے پی کے جو لوگ ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اور خود اپنی سیاسی قیادت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے، ان کو قائل کرنا چاہیے کہ ان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام اسی میں ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے صوبے سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں، مدارس کو ریفارم کریں، ان کو رجسٹر کریں، سی ٹی ڈی کو امپروو کریں، گورننس کا نظام بہتر کریں، جو کرمنل فائنانسنگ
اور اسمگلنگ ہے اس کا خاتمہ کریں تاکہ ان کا صوبہ بھی اسی طرح اسٹیبلائز اور ترقی کی منزلیں طے کر سکے جس طرح باقی پاکستان کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود تھے, ماہر بین الاقوامی امور, اور جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آج کی جو پریس بریفنگ تھی یقیناً وہ بہت سے پیغامات دیتی ہے, اور خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے لے کے آتی ہے. اب اس پر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کس حد تک نہ صرف یہ کہ صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کے نمبرز کو اگر صرف دیکھ لیا جائے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے, لیکن اس صوبے کے اندر جہاں پر دہشت گردی اس وقت باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے, صوبائی حکومت سے غلطیاں کہاں پر ہو رہی ہیں, یہ ہم اپوزیشن کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے سب سے بڑا مرکز اگر سمجھا جائے جہاں پر دہشت گردی سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ بلوچستان کے بجائے خیبر پختونخوا ہے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں سے یا کم از کم ٹی ٹی پی سے بات چیت کرنی بڑی ضروری ہے, اور چاہے اس کے لیے افغانستان کی مدد ہی کیوں نہ لینا پڑے, کیونکہ یہ سہیل آفریدی صاحب ایک سے زائد مرتبہ اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے اور ہم مذاکرات کے ماحول کو مزید بہتر بنائیں گے. لیکن جو ریاست ہے وہ اس سے بالکل مختلف پالیسی ظاہر کرتی ہے, اور دہشت گردوں کے خلاف ابھی بھی تواتر کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں کیے جا رہے ہیں. کچھ غلطیاں جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان سے بھی سرزد ہو رہی ہیں, جس کا بنیادی طور پر خمیازہ وہاں کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ اس کے اوپر بالکل ایک ناقدانہ اپنا ایک انالیسز رکھتی ہے, اور کہاں کہاں وہ سمجھتی ہے کہ حکومت بہتری کر سکتی تھی اور دہشت گردی کو کنٹرول کر سکتی تھی, جس طرح 2025 کے نمبرز کہتے ہیں جس میں خیبر پختونخوا دہشت گردی میں سر فہرست ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا حکومت کے لیے کتنی چوائس رہ جاتی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آیا خود کے پی کی حکومت کیوں سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سیما اور اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈاکٹر عباد اللہ میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر آغاز میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اگر آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سنی ہو تو اس میں ایک بڑا حصہ تھا جو کہ دہشت گردی سے متعلق تھا اور خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس سے متعلق تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر دہشت گردی پچھلے ایک سال میں کے پی میں بڑی ہے اور پورے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑی ہے, تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا خود خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس کی پالیسیز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے بالکل زبردست وہ جو آج کے امپورٹنٹ جو کویشچن تھے اس کے حوالے سے آپ نے پوچھا. یہ ریپیٹیڈلی میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ہمارے صوبے کا جو ایشو نمبر 1 ہے وہ ہے دہشت گردی. جب تک یہ امن نہ ہو تو آپ کی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, نہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے, نہ ہیلتھ, نہ ایجوکیشن. یہ بات کی چیز ہے. سب سے پہلے امن ہے. بدقسمتی سے جس پارٹی کی حکومت ہے اور لاسٹ 13 ایئرس سے آلموسٹ ان کی حکومت ہے, تو وہ اکثر میں پہلے کہتا رہا, ابھی ثابت بھی ہوا. میں یہ کہتا رہا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف تو بہت دور کی بات ہے, لیکن یہ فیسیلیٹیٹر ہے. تو آج وہ ڈی جی صاحب کے پریس کانفرنس میں وہی چیزیں آئی, اور میں وتھ پروف کہتا رہا کہ یہ فیسیلیٹیٹر ہے. اور میں یہ کہتا رہا کہ اس سے پہلے جو اس کے سی ایم تھا اس کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے ایپکس کمیٹی میں کہ میں بتہ دے رہا ہوں دہشت گردوں کو, کافی وزیر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. اس طرح عمران کے یہ جو لانے والے ہیں وہ بھی, عمران دا دن پرائم منسٹر تھا, یہ پچھلے دنوں یہ اے پی سی جو ہم نے کال کی تھی اس میں اس کے پروونشل پریزیڈنٹ جنید اکبر نے ایڈمٹ بھی کیا کہ یہ لانے والے ہم تھے, ہماری گورنمنٹ میں یہ لوگ آ گئے اور ابھی فیسیلیٹیٹر ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. یہ اکثر مجھے یہ کہتے جب میں کوشچن کرتا ہوں کہ یار خدا کے بندو, اس سے تو ہم سارے سفرر ہیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں مائنس پی ٹی آئی, ہر پارٹی نے. آج بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج جو سہیل آفریدی کا جو ڈسٹرکٹ ہے خیبر تیرا میں اٹیک ہوا ہے, اے این پی کا جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے اس کے حجرے پر, آج کی بات میں کر رہا ہوں. اس طرح وہ خود بھی ادھر نہیں جا سکتے, لوگ آئی ڈی پیز بھی بنے ہوئے ہیں, مغرب کے بعد کسی کے ریٹ ہی نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کی یہ نہ ول ہے, نہ ویژن ہے, نہ اس کے لیڈر کا ہے. وہ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہیں, 804 ادھر گیا, 804 ادھر گیا. جو ریئل ایشوز ہے خیبر پختونخوا کی, ان کے وزیر مجھے جو آف دا کیمرہ جواب دیتے وہ کہہ رہے کہ یار کون اس نیریٹو کے ساتھ چل سکتا ہے. یہ پاپولر نیریٹو کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, اور پاپولر وہ بیس یہ بناتے ہیں کہ پچھلے جو آپریشن ہوئے تو اس میں لوگ سفر ہوئے, آئی ڈی پیز بنے, فلاح ہوا, کولیٹرل ڈیمیج ہوا.
تو اس لیے لوگوں کی نفرتیں. تو میں نے بار بار یہ کہنے کی کوشش کی کہ لوگوں کے لیے یہ جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہ ہو تو یہ چیزیں امپاسبل ہے. ابھی ہم بریفنگ لے چکے ہیں, مختلف کمیٹی ہم نے بنائی ہے, بہت کچھ ان کے بعد وہ پولیس بیچاروں کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے. جو گورنمنٹ کا کام ہے کرنے والی, اس کو 700 بلین روپیز ملے. اور جو بریفنگ میں عجیب و غریب چیز جو میں نے دیکھی, جو میں نے سنی, آئی جی کا پلان جو ہے فار 3 ایئرز وہ 40 بلین جسٹ ریکوائرڈ ہے. 40 بلین میں لوکیشن ہے 500 ملین. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پر اینم اگر 500 ملین کا لوکیشن ہو تو یہ چلا گیا 80 ایئرز پر. تو یہ لوگ سیریس ہی نہیں ہے, اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے, یہ بدقسمتی ہے. اور یہ لوگ سیریس ہوتے تو یہ جو ایکس فاٹا ہے, سب سے زیادہ جو ہب ہے دہشت گردی کا, ادھر سنگل, مجھے یہ بتائے, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ سنگل پولیس اسٹیشن مجھے بتایا کہ اس نے بنائی ہو. یہ مجھے سی ٹی ڈی آپ کے ہمارے صوبے کا جو ہے وہ رینٹڈ بلڈنگ میں, اکوپمنٹ نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, سنگل سیف سٹی ادھر نہیں ہے. نئے خود کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نہ یہ ایک چیز جو اس نے بنائی ہے کہ نہیں ہونے دیں گے. کیا آج آپریشن ادھر چل نہیں رہی؟ کیا کل ادھر کیجوالٹیز نہیں ہوئی؟ کیا لاسٹ ویک ایک کیپٹن شہید نہیں ہوا؟ تو یہ چیزیں تو چل رہی ہے, لیکن یہ پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے تو وہی لوگ مسلط ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے صوبے. یہ بھی فرمائے گا کہ اس بریفنگ میں نیشنل ایکشن پلان بلوچستان کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ جس طرح اس نیشنل ایکشن پلان کو عمل درآمد جس پر کیا گیا اس سے بلوچستان میں صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اس ماڈل کو کاپی کیوں نہیں کر سکتا؟ ایگزیکٹلی یہ بہت افسوسناک ہے. یہ تو ریپیٹڈلی میں چیختا چلا رہا ہوں کہ یار مجھے آپ لوگ بتائے, آپ لوگ جو کہہ رہے ہو کہ آپریشن ادھر ہوا ادھر ہوا, جو آپ کے کرنے کے کام ہیں, تو ان سے میں نے کئی دفعہ فلور میں نے یہ کوشچن کیے سیم سے, یہ چاہے گنڈا پور تھا چاہے یہ جو نیا ہے, کہ یار آپ مجھے بتائے یہ 2 بجٹ آپ لوگوں نے کھالی ہے, تو مجھے ایک ہی پرائمری اسکول بتائے کہ آپ لوگوں نے 2 سالوں میں بنائی ہو تھرو آؤٹ دا پروونس. میں یہ چیلنج دیتا ہوں, اور آپ کے شو میں جو بھی ان کا آ جائے ان سے بھی پوچھ لو. میں یہ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک بیچو جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ مجھے بتائے. اس کے وزیر آتے, ایک کوئی کلپ مجھے کسی نے بھیجی, وہ کہہ رہے لارش ہم نے بنائی. تو 100 سال پہلے لارش بنی ہے, اس وقت اس کا جو بانی ہے جو جیل میں ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو وہ جو دعوے کر رہے ہیں تو پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے وزیر یہ برملا کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں کیا کہ ہمارے لیے سروسز دے دے, ہیلتھ میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, کمیونیکیشن میں ہو, سوشل ورک میں ہو, روزگار میں ہو. ہم نے تو عمران کی تصویر لگائی ہے اور گالم گلوچ کر کے, اور پرسوں اس کی خود اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں کیا سڑکیں بن رہی تھی, کیا ہاسپٹل بن رہی تھی, کیا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بن رہی تھی. ہمارے پاس شعور ہے, شعور سے قومیں بنتی ہے. شعور کیا ہے؟ گالم گلوچ, بلو دا بیلٹ ڈسکشن, کسی کو نیچے دکھانے کے لیے کسی حد تک جانا. یہ ان کے لیڈر کا ویژن ہے اور یہ وہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بدقسمتی ہے کہ یہ جو لوگ, آج میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں آپ کے ویورز کے لیے, اور یہ آپ کے لیے زبردست پوائنٹ بھی ہوگی. یہ جو ڈرامہ یہ کھیلتے رہے کہ 10 دفعہ میں گیا ملنے کے لیے, کسی نے نہیں چھوڑا, یا 1 درجن دفعہ جا چکا ہو, کسی نے نہیں چھوڑا. کیبنٹ اس نے کہا تھا میں کیبنٹ نہیں بناؤں گا جب تک میں ملوں گا نہیں. پھر یہ کویسچن ہے ان سے کیجئے گا, ان کا کوئی بندہ ہو, کہ پھر کیبنٹ وداؤٹ میٹنگ آپ نے کس طرح بنا. پتے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ ابھی پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے یا پروونشل گورنمنٹ کو, وہ بندہ قید 804 نہیں ہے, وہ قید سے باہر بن رہے, وہی چلا رہا. اور یہ نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ ان کے جو ویلاگرز ہیں, ان کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں, ان کے لیے جو جعلی انقلاب, جو جعلی حقیقی آزادی ہے, اس کے لیے جو مر رہے ہیں, وہی لوگ خود پروو کر لے کہ کون ان کو یوز کر رہے ہیں. یہ کیبنٹ کس نے آرڈر دے دیا اور کن لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہے. آج پختونخوا کو کون لوگ ریپریزینٹ کر رہے ہیں, کون لوگ آپ کے شوز میں آ رہے ہیں, کون لوگ وہاں سے جا کر لاہور جا رہے ہیں, ابھی کون جائے گا کراچی جائے گا. تو وہ جو بندہ ہے وہ باہر بیٹھا ہے, اور یہ اس کا اختتام کل ایک تقریر میں کر رہا تھا کہ باقی پاکستان جو ہے, یہ جو سیاسی نابالغ ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں. اور یہ دس ایئر جو ہے 26 میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا بھی
اس سے انشاءاللہ صاف ہو جائے گی۔ لیکن یہ فرمائے گا کہ آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ فوج کو یا افواج پاکستان کو کسی ایک سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ بیانیہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ رائے ہے کہ ریاستی ادارے سیاسی معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، کیا واقعی سیاسی معاملات میں انٹرفیئرنس سمجھا جائے یا پھر وہ ایشوز جن میں جو ریاست ہے وہ خود فوج کو آگے لانا چاہتی ہے، جیسے دہشت گردی اور اس قسم کے مسائل، تو اس میں تو کوئی چوائس نہیں رہ جاتی، تو پھر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہماری افواج کو کیوں اس کا بلیم کر رہی ہے؟ یہ تو ایک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرفیئرنس فلاں جن کا، تو یہ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ یار میرے لیڈر نے کبھی نہیں یہ کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ عمران ہی نے کہا تھا۔ عمران ہی نے کہا تھا کہ لیجسلیشن کے لیے میں کس کو یوز کر رہا ہوں۔ عمران ہی نے کہا تھا کہ یہ جب کابل ٹیک اوور ہوا، جب یہ ٹی ٹی اے والے آ گئے ٹیک اوور کیا، اس نے اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ آج یوم فتح ہے۔ عمران ہی نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ عمران ہی نے کہا تھا کہ ان کو گورنمنٹ میں حصہ دے دو۔ عمران ہی نے کہا تھا کہ ان کو وزارتیں دے دو۔ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ فیسیلیٹیٹر ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو خوب پتہ ہوگا کہ سب پارٹیز نے کتنے ایسے افیکٹ ہوئے مائنس پی ٹی آئی، کیونکہ یہ لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے، پیسے بھی دے رہے۔ لیکن میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا آئی جی آپ کو بتا دے کہ یار میرے پاس نہ اکوپمنٹ ہے، نہ میرے پاس ٹریننگ ہے، نہ میرے پاس بلڈنگز ہے، نہ میرے پاس سیف سٹیز ہے، میری کیپیبلٹی نہیں ہے، تو اگر وہ فورسز کو ہم کہیں کہ آپ بھی نہ کریں، تو کیا وہی سچویشن ہم بنا دیں کہ جو 2007-8 میں سوات میں بنی تھی، جو 3 ملین لوگ آئی ڈی پیز بنے تھے، جو ایکس فاٹا میں جو 10 میں بنی تھی، وہی سچویشن ہم بنا لیں؟ وہی سچویشن ہم بنا لیں جو 13 میں جو اے پی ایس اٹیک جو 14 میں ہوتا ہے، اور ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں خودکش پٹ رہے تھے، ہمارے لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ تو وہی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ انٹی اسٹیٹ ہے، ان کا سوچ ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نہ ہو، اور ان کا لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے کرسی نہ ملے تو سب کچھ جائے باڑ میں۔ وہ صرف انتشار ہی چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ انڈر 245 وچ از ویری کلیئر، فورسز ادھر ہے، آپریشن کر رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن جو لیکنگ چیز ہے، یہ میں ریپیٹڈلی کہتا چلا آ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو انسرجنسی ہے اس میں اس وقت جو 7-8 میں جو کچھ ہو رہا تھا، اس وقت میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، پھر اس کے بعد جو ہو رہا تھا میں نہیں رہا مسلسل، تو ان چیزوں میں بہت جس طرح ڈیولپ ہوئی، جس طرح پھر ختم ہوئی، یہ چیزیں میں نے دیکھی ہے بہت کلوزلی۔ جب تک لوکل سپورٹ نہ ہو تو انسرجنسی کو ٹیکل کرنا بہت ٹف جاب ہے۔ جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہ ہو تو کیا یہ جو فورسز میں جو لوگ ہیں، کیا یہ کوئی فارنر ہے؟ کیا یہ ہمارے دشمن کے بیٹے ہیں؟ کیا یہ ہمارے کیا ہے، وہ ہمارے کوئی کزن ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے؟ وہی لوگ ہیں۔ جب اس کی قربانی کو، اس کی شہادت کو، اس کی خون کو ہم اون نہیں کریں گے، پولیٹیکل سپورٹ ہم نہیں دیں گے، تو صرف فورسز کا کام یہ نہیں ہے، یہ مل جل کر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پلس سیول سوسائٹی پلس فورسز، یہ جائنٹلی ہم اس ناسوب سے نکل سکتے۔ آپ نے زبردست بات کی کہ یہ آپ فگر اٹھا لے 2024 کے بیفور دیٹ الیکشن، تو بلوچستان کے یہ ملیٹنسی جو اٹیکس ہے اس کے نمبر اٹھا لے، اور پختونخوا کے اٹھا لے، تو ٹاپ آف دا لسٹ واز بلوچستان۔ ابھی آج جو ہے دا ٹاپ آف دا لسٹ از پختونخوا، کیونکہ آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں کافی چیزیں جو میجارٹی آئی تھنک کہ مور دین 80% چیزیں جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہی کو کرنی تھی، اور پولیٹیکل گورنمنٹ میں آفٹر 18 امینڈمنٹ جو میجارٹی جو کام ہے وہ کرنے والی ہے پروونشل گورنمنٹ کی۔ تو بدقسمتی سے جب سے نیشنل ایکشن پلان بنی ہے تب سے یہی لوگ ہمارے صوبے مسلط ہے، وہی لوگ رولنگ کیا ہے وہ رول کر رہے۔ ان کی پرائیورٹی پرویز خٹک سے لے کر آج تک وہی عمران ہی رہی ہے، وہی قیدی 804 ہی رہی ہے۔ ادھر بادشاہ تھے، وہ جیل سے کوئی کیا ہے وہ فرمان جاری کرتا ہے، ادھر امپلیمنٹ ہی ہو جاتا ہے، کسی میں جرات ہی نہیں ہے۔ ان کی سوشل میڈیا میں جو بدتمیزی ہے، جو حالات وہ
کرتے ہیں انسان کے ساتھ، کسی میں جرات ہی نہیں ہے. جو سینسیبل لوگ ہیں پی ٹی آئی میں وہ مانتے بھی ہے کہ یہ بلنڈرز ہم کر رہے ہیں، یہ غلط ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم کچھ اس کو ڈینائی کر لیں تو پھر ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے. تو یہ جو پاپولر نیریٹو یہ لے رہے ہیں، تو یہ بھی اپنی پرسنل کیا ہے تسکین کے لیے یہ ریاست یا اسٹیٹ یا ملک کی قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن ذاتی اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. لاسٹلی یہ فرمائے گا کہ مذاکرات کے ماحول کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف حکومت بات کر رہی ہے کہ بات چیت ہو، دوسری طرف پی ٹی آئی نے نہ بھی کر دیا مذاکرات سے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات تو کال آف نہیں کیے گئے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آپسی ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی وجہ سے ہی ڈائیلاگ نہیں ہو پا رہے، یا پھر یہ ایک ڈوئل پالیسی ہے یا دوہری چال ہے جو کہ حکومت کی طرف سے کھیلی جا رہی ہے؟ اس میں یہ پی ٹی آئی میں عجیب یہ چکر ہے. ایک تو وہ اندر سے کہہ رہے ہیں کہ قیدی 804 نے کہا ہے کہ اچھا صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ دوسرا جو مولانا صاحب ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہے. یہ ادھر جو ہاکش گروپ ہے جو گفتگو کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. اس میں جو سینئر سلاٹ ہے وہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی ڈیسیشن ہے کون ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو ہم آن کریں. جو خان صاحب کی بہنیں ہیں اس کی اور وہ فلسفہ ہے. تو اس میں اتنی ڈویژن ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل مینڈیٹ کس کے پاس ہے، تو کس کے ساتھ بندہ مذاکرات کر لے. دوسری بات، جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ ون مین شو ہے. اس پوری پارٹی میں کسی میں جرات ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی بات کرے اور یہ غلط بات بھی کرے، اور دن کو اگر رات بھی وہ کہے تو کسی میں جرات نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ آپ نے غلط کہا ہے. تو اگر سارا ایکسرسائز ہو بھی اور خان کہے کہ نہیں میں تو یہ نہیں مانتا، تو کیوں یہ میرے خیال میں کوئی فروٹفل چیز نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا کوئی بھی آؤٹ پٹ نہیں ہے، اور ٹائم میرے خیال میں ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عباد اللہ موجود تھے، مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا سے تعلق ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں کے پی اسمبلی کے. دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کس حد تک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنتا ہے، کیونکہ پالیسیز اور خاص طور پر ٹیررزم سے متعلق جو پالیسیز ہیں اس میں دونوں کی رائے بڑی مختلف پائی جاتی ہے. ایک مختصر وقفہ، اور جہاں ہم نے نون لیگ کا موقف جانا ہے، وہیں پاکستان تحریک انصاف جو کہ صوبے میں حکومت کر رہی ہے ان کا موقف بھی جانیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی تو کوشش کی ہے کہ آیا خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے جہاں تک دہشت گردی سے جڑے مسائل ہیں اس میں کتنا کوآپریشن وفاق کی طرف سے بھی ہوا ہے، لیکن یقیناً یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا اس ایشو کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ دہشت گردی کا مسئلہ کوئی ایک دو سال سے نہیں بلکہ دہائیوں سے موجود ہے. بلکہ پاکستان کی طرف سے جب افغانستان کی جنگ میں کودا گیا تھا اس کے بعد دہشت گردی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ پاکستان میں پھیلتا چلا گیا. اس پہ پی ٹی آئی کا ایک اپنا موقف ہے جو کہ اسٹیٹ کے موقف کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرتا ہے، اور ایسے ہی ماحول میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سوللی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے 8 فروری کو ایک ملک گیر احتجاج یا یوم سیاہ بھی منانا چاہتی ہے. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ان کی جماعت کو درپیش ہے وہ ہے خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ ملنا. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس میں ڈیلیبریٹلی اس حد تک پی ٹی آئی کو کارنر کیا جا چکا ہے کہ ان کے پاس بڑی محدود چوائسز رہ گئی ہیں. لیکن پھر بھی کس طرح سے معاملات آگے لے کے چلا جائے گا اس کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قومی اسمبلی بھی ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب موجود ہیں. عمیر صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو میں کوئکلی چاہوں گی ہم تھوڑی سی بات کر لیں جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی. ویسے تو آپ کے پی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم کے اوپر پوری بات ہوئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کے پی گورنمنٹ کی پالیسی ریاست کی پالیسی سے مختلف ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ٹیررزم تو ایک بڑا ہی واسٹ سبجیکٹ ہے اور اس نے کہ اس خطے میں بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو اگر اس کو سٹارٹ لیں تو جس لمحے امریکہ نے انخلا کیا اور $7.5 بلین کا اسلحہ افغان طالبان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے گئے تو وہ ایک بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ اس وقت پہ چھوڑ کے گئے جب باقاعدہ قطر میں ایک معاہدہ بھی سائن ہوا تھا. جب قطر میں معاہدہ سائن ہو رہا تو امریکہ کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور پاکستان کی پوزیشن اس وقت امریکہ کے ساتھ ان حالات میں ایک ایلائی کی ہے. تو آج افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے کنٹینوسلی، اور وہی والا اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ جدید اسلحہ پاکستان کی سرزمین میں
پاکستانی فوجیوں، نہ صرف فوجیوں کے خلاف بلکہ پاکستانی سٹیزنز کے خلاف، پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ سارا چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. تو وہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ کیوں چھوڑ کے گئے؟ ساتھ ہی ساتھ کہ ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کتنی دفعہ امریکہ سے یا جو ملک جو اس وقت افغانستان کو ایڈ دے رہے ان سے بات کی کہ یہ کیوں ان کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پھر آپ نے جو رائز دیکھا ہے، دیکھیں آج بھی اعداد و شمار DGISPR کی پریس کانفرنس میں جو ہے نا اس میں دیے گئے کہ جی اتنے بڑھ گئے آپریشن، اور آج بھی 250 پر منتھ کے حساب سے تو پھر بھی ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف آپریشن. تو یہ ساری چیزیں شو کر رہی ہیں کہ ایک نیکسس کو چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا نیکسس ہے. اور اگر بہت بڑا نیکسس ہے تو اس کی فنڈنگ کس طرح سے ہو رہی ہے، وہ کن چینلز کے تھرو ہو رہی ہے، یہ ساری غور طلب باتیں ہیں. وہ اس کو خالی کو ریلیٹ کر دینا کہ جی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے کہ اس کا نیریٹو آپ کے ساتھ جو ہے نا ریزونیٹ نہیں کرتا تو ہم دہشت گردی کی وار میں کامیاب نہیں ہو رہے. دیکھیں اس سے بیونڈ بھی دیکھنا ہے. دیکھیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، KP کی گورنمنٹ ضرور موجود ہے. کیا KP کی گورنمنٹ کے پاس کوئی اسلحہ ہے کہ وہ آپ کا راستہ روک کے بیٹھی ہے؟ وہ تو زبان سے ایک بات کر رہی ہے کہ اس چیز کو اور طرح سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، مگر آپ نے اس موقف کی نہیں تائید کی. آپ نے تو ادھر کنٹینیوسلی آپریشن جاری رکھا. KP کی گورنمنٹ آنے سے پہلے انٹرم گورنمنٹ کے پیریڈ سے لے کے اب تک کتنے IBOs ہو چکے، مگر دہشت گردی نہیں تھم رہی. تو بنیادی کچھ تو غلط ہے جس میں ہم سب کو ایز پاکستانی سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں جو ہے نا اس وقت پاکستان نشانے پہ. ضرور سمجھ آتی ہے کہ انڈیا کا نیکسس ہے اس کے پیچھے اور انڈیا اپنا پیسہ بھی لگا رہا ہے، مگر دیکھیں دہشت گردی ایسے نہیں پھیلتی کہ دیکھیں دہشت گرد آ تو افغانستان سے رہا ہے تو اس کو انگریس ادھر کس طرح سے مل رہی ہے. اگر اس کی فیسیلیٹیشن ہے اس میں آپ کو KP کی گورنمنٹ بہت طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت سیاسی طور پہ اور بہت سارے فرنٹس پہ سینگ اس طرح سے پھنسائے ہوئے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے. اچھا سر، اب آپ کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے KP میں موجود PTI کی لیڈرشپ، لیکن اب جس طرح مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ TTP سے جو ریاست نے معاہدے کیے وہ ناکام ثابت ہوئے کچھ نہ کچھ وقت کے بعد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بات کی جائے حکومتی موقف کی، تو وہ کہتے ہیں کہ TTP سے بات چیت تو تب ہو جب گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن ہو. آپ ان سے کیا مانگیں گے؟ وہ آپ کا علاقہ نہیں چھوڑ رہے، کاروائیاں نہیں ختم کر رہے. تو آپ کے خیال میں کس فریم ورک کے تحت ان سے مزید بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب خان صاحب کے دور حکومت تھا تو اس وقت بھی TTP کے لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے خیبر پختونخوا میں آنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اپنی روٹس بڑی اسٹرانگ کر لی تھی. ان کو نکالنا ایک بڑی مصیبت بن گیا تھا اسٹیٹ کے لیے. اچھا دیکھیں PTI کی گورنمنٹ کا یہ بالکل موقف نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ معاہدہ کریں. پاکستان کی تاریخ میں اگر ایک واحد جو معاہدہ ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں ہوا تھا. دہشت گردوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور اس کے بعد سوات کی صورتحال آپ نے دیکھی، میریٹ بومنگ اور سارا یہ دہشت گردی پنجاب تک کس طرح سے پھیل کے آئی، وہ کوئی PTI کے دور میں نہیں ہوئی. PTI کی حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو آن بورڈ کریں. PTI ایک سیاسی حکومت ہے، اس کی سیاسی بیس کون سی ہے؟ KP کے عوام ہے، اور KP کی عوام کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے؟ CM KP کے، اس کی کیبنٹ، اس کے MPAs کی ذمہ داری ہے. وہ خالی کس چیز کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشن تو آپ کب سے کر رہے ہیں، کسی نے اس کی کبھی اس طرح سے مخالفت ہی نہیں کی. بات کس چیز کی ہو رہی کہ جب آپ کرتے ہیں کوئی لارج اسکیل آپریشن تو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں. کیا وزیرستان کے لوگ کئی سال ڈسپلیس نہیں رہے؟ ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان کے لوگ اپنے گھر چھوڑ کے بیٹھے رہے اور انہیں کتنے عرصے بعد اپنے علاقوں کی ایکسیس واپس ملی. آج بھی جو باجوڑ میں لوگ ڈسپلیس ہوئے وہ تو KP کی گورنمنٹ تھی، انہیں اسٹائپنڈ ہر فیملی کو، علی امین کی اس وقت حکومت تھی، انہوں نے ایک گھر کو مہینے کا وظیفہ دیا، سارے معاملات کیے. مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اتنے لوگوں کو اتنے لارج اسکیل پہ موو آؤٹ کریں، کوئی اس طرح کا آپریشن کریں جس پہ پولیٹیکل گورنمنٹ ساتھ نہ ہو، جس نے سارا برانڈ فیس کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں. پولیٹیکلی تو ان پاپولر تو چلے ہونا ہی ہونا ہے، مگر بات یہ ہے کہ لوگ جب سال ڈیڑھ سال اپنے گھروں سے باہر ہیں، پھر وہ بچے بوڑھے جس وقت واپس جاتے ہیں وہ اس طرح سے سیٹل نہ کر پائیں، تو کل آپ خود وہ دہشت گردوں کے لیے بریڈنگ گراؤنڈ خود سے پیدا کر رہے ہیں. اچھا اب سے چلیں، لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی بہت جلدی تو سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکے گا، لیکن ایک اور جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ ہے مذاکرات کا.
مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حکومت کہتی ہے مذاکرات کرنے، کبھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے تو کال آف کیے نہیں مذاکرات، لیکن اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ فوری آ جاتا ہے پی ٹی آئی کا کہ مذاکرات نہیں بھی کرنے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ایسی سچویشن میں خان صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹینشنلی کچھ غلطیاں پی ٹی آئی سے بھی ہو رہی ہیں یا پھر حکومت ہی جان بوجھ کے ڈول پلے کر رہی ہے؟ دیکھیں مطلب سارا بلیم ایک طرف بھی ڈال دیں وہ بھی زیادتی ہوگی۔ دیکھیں 8 فروری کے بعد بہت سارے موقع ایسے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی رول پلے کر سکتی تھی، مگر چلیں وہ ہم سے اپرچونٹی مس ہوئی، ہم نے نہیں شاید عمران خان کی فیور میں ان کو کیپٹلائز کر سکے۔ مگر آج ایک ایسی سٹیج میں ہم کھڑے ہیں کہ جہاں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت ماحول ہی نہیں ہے بات چیت کا، مطلب حل پولیٹیکلی سلوشن تو بات چیت ہی ہے اور اس کے علاوہ میجر کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھا لاسٹ کویسچن سر، یہ جو 8 فروری کے احتجاج کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں ایک دو چیزیں ہیں جس پہ آپ کی رائے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے علاوہ پنجاب اور باقی صوبوں سے کیسے کارکنان کو نکال سکے گی، ایک بڑا چیلنج ہوگا، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ بس ایک 8 فروری کو آپ لوگ علامتی طور پر ایک یوم سیاحت چاہتے ہیں یا آپ لوگ اس کے آگے کوئی بھرپور کیمپین بھی شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اچھا ایک دیکھیں 8 فروری کے دن کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے کہ 8 فروری کو جو ہے نا 2 سال مکمل ہو جائیں گے ایک ایسی اسمبلی کے کہ جس میں 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ایسا اختیار دے دیا گیا کہ جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، اور آئین کے حلیہ بگاڑنے کے ساتھ ساتھ اس نے عدلیہ کا بھی جو ہے نا نام و نشان اس طرح نہیں رہنے دیا جس طرح اس کی عزت اور تکریم ہونی چاہیے تھی۔ اس سے ہٹ کے دیکھیں چلیں تحریک انصاف نے اس کے لیے سٹرگل تو کرنی ہے کہ کسی طرح سے وہ آئین بحال ہوئے، کسی طرح سے ہم اس طرف چلے جائیں کہ دوبارہ سے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ ایسا الیکشن ہو جس میں عوام یقین بھی کریں۔ مگر اب چلیں اب وہ دن ہے، ایک اس کی سگنیفیکنس کے لحاظ سے پی ٹی آئی نے کچھ تو کرنا ہے۔ اب وہ دن فال کس دن کر رہا ہے کہ آلریڈی ایک آپ کا سنڈے ہوگا، تو آپ کہیں کہ شٹر ڈاؤن ہو یا پہیہ جام ہو تو وہ تو اس کی سینس ہی نہیں بنتی، وہ آلریڈی چھٹی کا دن ہوگا، چھٹی کے دن لوگ ویسے ہی جو ہے نا مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، روڈ پہ ٹریفک نہیں۔ اب وہ کس طرح سے پارٹی اس پہ کیا پالیسی ڈیوائز کر دی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ اور جو صوبے کی پالیسی ہے بڑا ضروری ہے کہ وہ صوبے کی پالیسی ریاست کی پالیسی کے ساتھ میچ کرے۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ نیازی صاحب تو اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کوئی اپنی زمین نہیں ہوتی ہے اور ان کا خاتمہ بڑا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری بھی ہے کہ یہ پالیسی اور یہ گفتگو صوبے کے ساتھ بھی ریفلیکٹ کرے۔ صوبے میں صورتحال مختلف نظر آتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آگے چل کر یہ کانفلکٹ کی صورت اختیار کر سکتی ہے، لیکن جس رفتار سے دہشت گردی کا مرکز بنتا جا رہا ہے اور دہشت گردی کی کارروائیوں کا مرکز خیبر پختونخوا بنتا جا رہا ہے، یہ صوبے کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنی ایک انفرادی سوچ کے ساتھ آگے معاملات کو لے کے چل سکے، جبکہ ریاست یہ طے کر چکی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔